کیا پاکستان میں ٹی وی کا عام ہونا بھی ایک امریکی ایجنڈا ہے؟ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مرخہ 14 مارچ 2020۔ ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن ایک اہم فرد کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ اس کے بغیر گھر اور گھر والے مکمل نہیں ہوتے۔ مردوں نے خبریں جاننی ہوں، عورتوں نے ڈرامے دیکھنے ہوں، مذہبی تسکین کے لیے علماء کی باتیں سننی ہوں، کھیل کے میدان میں کھلاڑیوں سے زیادہ چیئر لیڈرز کو حسرت سے تکنا ہو، یا کمرشلز میں چاند چہروں کی وہ ادائیں مفت دیکھنی ہوں جو من چلے کبھی پیسے خرچ کر کے VCR پر دیکھا کرتے تھے۔ ان سب کاموں کے لیے ٹی وی ہر گھر میں واحد سہارا ہے۔ گھریلو لڑائی جھگڑے یا خوشی غمی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ٹیلی ویژن ایک باشعور گرو شہری بھی ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے ہمارے شہریوں نے NGOs کے بتائے ہوئے اسٹینڈرڈ کے مطابق شعور حاصل کرنا شروع کیا۔ ٹیلی ویژن بہت جمہوریت پسند بھی ہے۔ یہ ہر ایک کو اظہار رائے کی پوری آزادی دیتا ہے۔ کبھی کچھ لوگوں کی بد کلامی سناتا ہے تو کبھی یہ اختیارات حاصل کرنے کے لیے دانت تیز کرنے والوں کی مسواک دکھاتا ہے۔ یہ ہیرو بھی بناتا ہے اور زیرو بھی۔ یہ انتشار بھی پھیلاتا ہے اور فساد سے منع بھی کرتا ہے۔ یہ اپنا بھی ہے اور پرایا بھی۔ یہ تشویشناک بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ پاکستان میں ٹیلی ویژن کی آمد اور اس کے ارتقاء کی کہانی پڑھیں تو وہ بھی بڑی دلچسپ اور شاید معنی خیز ہے۔ یہ 1960 کی دہائی کا زمانہ تھا۔ ملک میں پہلے مارشل ڈکٹیٹر فیلڈ مارشل ایوب خان کا دور تھا۔ بین الاقوامی سطح پر سرد جنگ عروج پر تھی۔ امریکہ اور سوویت یونین ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ سوویت یونین کو گھیرنے کے لیے امریکی دنیا بھر میں مورچے بنا رہے تھے۔ پاکستان ان کے لیے اسٹریٹجیکلی ایک اہم ملک تھا۔ یہاں کی فوجی حکومت امریکہ کی جھولی چک تھی۔ سوویت یونین کو گھیرنے کے لیے پاکستان نے امریکہ کو سہولتیں فراہم کر دی تھیں۔ اسی دوران 1964 میں پاکستان میں ٹیلی ویژن کی آمد ہوئی۔ ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ کا دور ختم ہوا تو جمہوریت کا دور شروع ہوا۔ 1970 کی دہائی میں پاکستانی لوگوں کی ٹیلی ویژن دیکھنے تک رسائی محدود رہی۔ ایک بستی یا ایک محلے میں 1-2 ٹیلی ویژن ہوا کرتے تھے۔ جب جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء دور کا آغاز ہوا تو امریکہ سوویت یونین کے لیے فیصلہ کن منصوبہ بندی کر چکا تھا۔ یہ 1980 کے دور کی بات ہے جب جہاد افغانستان کے نام پر پاکستان کو استعمال کیا گیا۔ اسی عرصے میں پاکستانی لوگوں کی ٹیلی ویژن تک رسائی بہت آسان ہو گئی اور ہر گھر میں ٹیلی ویژن کی آواز گونجنے لگی۔ جہاد افغانستان کے حق میں ایک بھرپور پروپیگنڈا مہم پاکستانی ٹیلی ویژن سے چلائی گئی، جس میں خبروں اور مذاکروں سے لے کر ڈراموں اور تفریح کے پروگراموں تک کو پروپیگنڈے کا حصہ بنایا گیا۔ مثلاً PTV سے ایک لانگ پلے پناہ کے نام سے قسط وار ٹیلی کاسٹ کیا گیا، جس کے تھیم میں جہاد افغانستان کو اجاگر کیا گیا تھا۔ اس ڈرامے میں اتنی شدت تھی کہ اسے افغانستان کی حکومت نے اپنے معاملات میں مداخلت کہا اور وزارت خارجہ کے ذریعے بین الاقوامی سطح پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ مختصر یہ کہ 1980 کی دہائی میں سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں امریکی سرپرستی میں جنگ لڑی جا رہی تھی، اور 1980 کی دہائی میں ہی پاکستان میں ٹیلی ویژن بہت مقبول اور عام ہو رہا تھا۔ جب جہاد افغانستان کی کوششوں سے سوویت یونین ٹوٹ گیا اور سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے تو اس وقت تک پاکستان میں بھی جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء اپنی موت مر چکا تھا۔ 1990 کی دہائی میں پاکستان میں فوجی حکمرانی کا دور نہیں تھا۔ اگرچہ جمہوری حکومتوں کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں، سیاسی حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی رہیں، لیکن مارشل لاء نہیں لگا۔ اس دوران پاکستان میں ٹیلی ویژن کے پھیلاؤ کی صورتحال 1980 کی دہائی سے خاص آگے نہیں بڑھی۔ جب 21ویں صدی کا آغاز ہوا تو ایک طرف پاکستان میں جنرل پرویز مشرف کا مارشل لاء موجود تھا، دوسری طرف امریکہ نے دنیا کو وار آن ٹیرر کی نئی فلسفی سے روشناس کرایا۔ جہاد افغانستان کے دوران امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے کام کرنے والے مجاہدین اب دہشت گرد کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ ان دہشت گردوں کی موجودگی افغانستان اور پاکستان کے سرحدی علاقوں میں بتائی گئی، جن کے تعاقب میں امریکہ اپنے ساتھیوں سمیت ان علاقوں تک پہنچ گیا۔ عین اسی وقت پاکستان میں ٹیلی ویژن کو نئی توانائی ملی۔ الیکٹرانک میڈیا کی بھرمار ہوئی، درجنوں چینل شروع ہوئے، کیبل کا رواج ہوا، ٹی وی پر چند گھنٹے کی نشریات کی بجائے 24 گھنٹے کی نشریات شروع ہو گئیں۔ ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں وار آن ٹیرر کو بہت نمایاں جگہ ملنے لگی۔ پاکستان میں اس مرتبہ ٹیلی ویژن کے پھیلاؤ میں اتنا اضافہ ہوا کہ یہ گھروں، دفتروں اور دکانوں کے ساتھ ساتھ مزدوروں کے ہوٹلوں، جھونپڑوں اور سڑکوں کے چوراہوں تک جا پہنچا۔ اس پورے جائزے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں ٹیلی ویژن کی ترقی اور پھیلاؤ کے اثرات بلا شبہ پاکستان پر بھی مرتب ہونا ناگزیر تھے، لیکن پاکستان میں ٹیلی ویژن کی آمد، عام ہونے اور چینلوں کی بھرمار سے 2 حقیقتیں جڑی ہوئی ہیں، جن میں سے پہلی یہ کہ ٹیلی ویژن کی آمد جنرل ایوب خان، عام لوگوں کی ٹیلی ویژن تک رسائی جنرل ضیاء الحق اور چینلوں کی بھرمار جنرل پرویز مشرف کے ادوار میں ہوئی۔
دوسری یہ کہ ماشاء اللہ کہ یہ تینوں ادوار امریکہ کے لیے بہت مفید ثابت ہوئے اور پاکستانی ٹیلی ویژن نے سرد جنگ میں امریکی موقف، جہاد افغانستان اور وار آن ٹیرر کو آگے بڑھانے میں بہت مدد کی۔ پاکستان میں امریکی مفادات، مارشل لا اور ٹیلی ویژن کا ساتھ ساتھ ہونا محض اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن بین الاقوامی سازشوں کے اس دور میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا پاکستان میں ٹیلی ویژن کا عام ہونا بھی ایک امریکی ایجنڈا ہے؟ شکریہ، دی اینڈ۔